ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میمو گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ ہیں مسعود اختر صاحب, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس طارق محمود صاحب. مسعود اختر صاحب, دلائل کی بات کر رہا تھا آسما جہانگیر صاحبہ نے کل جو اپنی سپیچ دی ہے سپریم کورٹ میں. ویسے آئی مسٹ سے میں آج بھی صبح سپریم کورٹ میں تھا اور میں ان کے دلائل سن رہا تھا اور بڑا بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنے موکل کا دفاع کیا. میرے خیال میں جسٹس طارق صاحب بھی اس سے اگری کریں گے, یہ بھی وہاں پہ موجود تھے. بڑے فرسٹ ٹائم سپریم کورٹ میں کسی نے کھل کے بات کی ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے, اور بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنے موکل کے حوالے سے آرگیومنٹس پیش کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھی کچھ رائٹس ہیں اور ان کے اوپر کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے ان سے بولا کہ کیا آپ کو عدالت پر یقین نہیں ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ قابل سماعت نہیں ہے, آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے. تو بلکہ انہوں نے ایک لائٹ ہارٹڈ موڈ میں کہا یقین تو مجھے اپنے شوہر پر بھی ہے لیکن میں اپنے حقوق اس کو نہیں دیتی. ٹھیک ہے, تو ڈو یو اگری ود اٹ؟ خیر یہ تو لیگل سائیڈ ہے, یو آر دی ایکسپرٹ, جسٹس صاحب اس پہ ایکسپرٹ ہیں. مگر یاد رکھیے کہ جب یہ حکومت آئی تو جنرل کیانی نے ایک بریفنگ دی اس حکومت کو, شاید پارلیمنٹ کو بھی دی. انہوں نے کہا پلیز اون دس وار, رپورٹڈلی مبینہ طور پر جو آیا, لیکن اس حکومت نے اسٹیڈ فاسٹلی ریفیوزڈ ٹو اون دس وار. اور اون کرنے کا طریقہ خالی خولی یہ نہیں کہ جی ہم فوج کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے اون دس وار مطلب یہ میمو کے حوالے سے میمو, یہ جو جنگ جو ایونچولی شاخسانہ بنی, یہ ساری میمو کا, اور جو آج جو فال آؤٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ کیونکہ فوج زیادہ طاقتور ہو گئی اور حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی. کیوں کمزور ہوتی گئی؟ کیونکہ جب جنرل کیانی نے کہا کہ پلیز اون دس وار, اس کو اون کرنے کا ایک مروجہ مسلمہ یونیورسل طریقہ ہے. انہوں نے آج تک کوئی پالیسی ایشو نہیں کی, انہوں نے آج تک کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا, نہ پارلیمنٹ کو نہ میڈیا کو دی. اور جنرل کیانی کو مبینہ طور پر آدھی درجن دفعہ نہیں تو 2 سے 3 دفعہ لائک لائرز موومنٹ میں an opportunity was presented that he can take over, لیکن اس نے نہیں کیا. میرے خیال میں یہ نہیں کہ بہت محب وطن اور سول حکومت نہیں ہے, یہ نہیں. شاید یہ بھی ہے کہ آج پاکستان بڑے ہی پیچیدہ حالات میں الجھا ہوا ہے. آسما جہانگیر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آئی ایس آئی کو اگر سامنے رکھ لیا جائے نا, آئی ایس آئی کے مطابق چلا جائے تو پھر ساری غدار ہیں. اس کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ غدار ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ غدار ہیں, بے نظیر بھٹو غدار تھیں, ولی خان غدار ہیں, نواز شریف غدار ہیں, اسی کے اندر آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کی رپورٹس دیکھ لیں پھر تو سبھی غدار ہو. میں تو بالکل ایگری نہیں کرتا, مگر ایک مثال میں دوں گا. انڈیا کی مثال دی جسٹس صاحب نے. ایک وہاں پہ ہوتے تھے آرمی کے جنرل راڈریگز, جب راجیو پرائم منسٹر ہوتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہندوستان کی حکومت فوج کو اس قدر ملوث کر رہی ہے آئی ایس ڈیوٹیز میں, انٹرنل سیکیورٹی میں, کہ ہم اپنی ٹریننگ نہیں کر سکتے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے. راجیو نے ایک لفظ نہیں بولا. ان کے ایک ڈیفنس منسٹر شرد پوار جو کہ آج کل کرکٹ کے چیف ہیں, انہوں نے اس زور سے راڈریگز کو ڈانٹا کہ ہی ہیڈ ٹو ٹیک ہز ورڈز بیک. اور یہ انسٹیٹیوشنلائز طریقہ ہے حکومت چلانے کا, لیکن اس کے لیے حکومت کو اہل قابل ہونا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو فوج جو کہ ایک بہت طاقتور ادارہ بن گیا ہے اب, اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہے, یا تو پیس ٹائم ہوتا نا تو فوج اتنی طاقتور نہ ہوتی. اب بار بار وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بلکہ صدر صاحب نے تو کل کی جو پرسوں کی سپیچ تھی اس میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہم امریکہ کی پرواہ نہیں کرتے. امریکہ نے ہی مبینہ طور پر یہ میمو لکھوایا. امریکہ نے ہی جب دونوں ہماری انسٹرومنٹس مل گئے, مطلب ہماری ایگزیکٹو اور فوج مل گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مبینہ طور پر یہ میمو لکھوایا, اس کا مطلب ہے پھر حسین حقانی کو آپ بری الزما سمجھتے ہیں؟ He was used probably. یہ تو اخباروں میں آ رہا ہے نا کہ امریکہ چاہتا تھا, پہلے انہوں نے فوج کو کہا کہ اس جنگ کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں لڑیں. جب فوج نے انکار کیا تو انہوں نے سول حکومت کو کہا کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ جنگ ایسے لڑواؤ. پھر انہوں نے اغلب یہ ہے کہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ میمو لکھوایا. اور یہ کس انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں؟ یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے, آپ کا اپنا اوپینین. یہ اوورٹ مٹیریل آیا ہے اخباروں میں. جنرل کیانی کے پاس بھی یہ مٹیریل ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو, ہوگا, لیکن میں خالی یہ کہہ رہا ہوں اگر جنرل کیانی کو یہ پتا ہے کہ حسین حقانی بھی مہرہ بنے ہیں امریکیوں کے ہاتھوں, تو پھر اس کا مطلب ہے ملک کی سلامتی کو تو کوئی خطرہ نہیں. دیکھیے یہ تو میں مبینہ بیان جو آ رہے ہیں اخباروں میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں دے رہا ہوں. لیکن میں یہ خالی کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومتیں طاقتور نہیں ہوں گی اور خلا پیدا ہوگی تو کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ اس کو ٹیک اوور کرے گا. آسما جہانگیر صاحبہ ڈی جورے جو آپ لوگ فریز استعمال کرتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر ڈی فیکٹو
جو ریالٹی معروضات ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت، اور یاد رکھیے کہ ہر 10 سال کے بعد اس ملک میں اسلام آباد اور راولپنڈی کا کلیش ہوا ہے، اور لیڈ کس نے کرنا ہے؟ سول حکومت. کبھی کبھی اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے جی، 10 سال سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. میننگ دیر بھائی، میننگ دیر. فار ایگزامپل یہ میں نے آپ کی چینل پہ پہلے بھی کہا اور آپ کے ناظرین کے لیے دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جب بے نظیر نے راجیو کو بلایا تو جی ایچ کیو ڈنٹ ایگری. جب نواز شریف نے واجپئی کو بلایا تو آپ کو یاد ہے کہ مشرف جو ہیں وہ ہی ڈنٹ گو ٹو ریسیو. تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ حکومت کے ساتھ ہیں یا جی ایچ کیو کے ساتھ ہیں؟ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دونوں نے ایک سمت میں دیکھنا ہے تو اس کا اولین فرض کس کا ہے کام کرنے کا؟ حکومت کا ہے. اور حکومت اگر فیصلے کرتی ہے تو فوج پھر اس کو ریسپیکٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس وجہ سے نہیں کرتی کہ حکومت اگر I hate to say that morality is relative. اگر morally just ہوگی حکومت ہر وقت اور اکاؤنٹیبل ہوگی، اور اس کا فیصلہ فوج کو ہی کرنا ہے کہ حکومت مورل ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیے ان کی نظر میں اگر مورل ہے تو میں بالکل فوج کے ساتھ نہیں ہوں، کوس کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. جسٹس طارق صاحب سے تھوڑا سا اوپینین لے لیتے ہیں، کافی دیر سے خاموش ہیں. ایک چیز میں کہہ دیتا ہوں کہ فوج جب بھی کبھی آئی ہے حکومت میں، مشرف جب بھی آئے ہیں تو لوگوں نے مٹھائیاں کیوں بانٹی؟ یہ اس قوم کو عادت بھی ہے، ویسے عادت بھی ہو گئی ہے، یہ اس قوم کو تھوڑی سی عادت بھی ہے کہ جو بھی جاتا ہے اس کی جانب پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جسٹس طارق صاحب آپ سے میں پوچھوں گا، ابھی جب ہم نے ڈسکشن کیا ہے تو ایک چیز تو واضح طور پر سامنے آ گئی جس پر آپ دونوں مہمانوں کا اتفاق بھی ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اگر اپنے طور پر کوئی تفتیش کی ہے میمو گیٹ سکینڈل کے حوالے سے تو اس کا اختیار ان کو نہیں تھا. یہ ٹھیک ہے، درست ہے، ٹھیک ہے. اس کے اور پھر اگر دیکھا جائے اگر اس میں allegedly جیسے کہ کہا جاتا ہے حسین حقانی کی انوالومنٹ ہے، وہ واپس آ گئے، انہوں نے ریزائن کر دیا، اب ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری پارلیمنٹری کمیٹی بھی کر رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چلا گیا، تو حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن حکومت پر تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور تمام حلقوں کی جانب سے ہو رہی ہے، لیکن فوج پر کبھی کوئی تنقید نہیں ہوتی. دیکھیں نا ایک بڑی مطلب کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اگر غلط کیا ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں تو پھر ان پر تو کوئی تنقید ہم نے سنی تنقید اس لیے نہیں ہوتی، مارتے بہت ہیں. یہ بات ہے، سن لیں نا بڑی سی. ابھی انہوں نے اخلاقیات کی بات کی، مورلٹی کی بات کی. مجھے یہ بات بتائیے کہ جنرل مشرف جب آیا یہ ریفرنڈم کس مورلٹی کی بنیاد پر ہوا؟ اور وردی پہن کے لاہور کے مینا بازار ادھر مینار پاکستان میں اوپر ان کی، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، لیکن مجھے میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے روکوں گا، ایک بریک لینی ہے، یہیں سے آگے شروع کریں گے. بہت ہی دلچسپ جملہ کہہ دیا ہے جسٹس طارق نے کہ تنقید اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ فوج مارتی بہت ہے. تو واپس آئیں گے، ان سے اس کی تشریح لیں گے اس جملے کی، اس بریک کے بعد.